آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے ساتھی جن کا نام سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان سے بہت قریب ہیں۔ بحرین کے لیے جو کہ اسلامی سلطنت کا ایک حصہ تھا، وہاں گورنر کی ضرورت پڑتی ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرتے ہیں کہ حضرت مغیرہ کو وہاں بھیجا جائے۔ ان کی صلاحیتوں کو جانتے ہیں کہ کتنے قابل ہیں، کتنی لیاقت ہے ان کے اندر۔ اللہ اکبر۔ حضرت مغیرہ کو بحرین کا گورنر بنا کے روانہ کرتے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین پہنچتے ہیں، وہاں کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور کچھ خامیاں نظر آتی ہیں۔ اپنی بصیرت کے ساتھ، اپنی حکمت کے ساتھ، اپنی محنت اور کوشش کے ساتھ اللہ کی مدد کے طلبگار ہوتے ہیں اور وہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی نظام کو رائج کرتے ہیں، عدل کا نظام رائج کرتے ہیں۔ تجارت، صنعت، حرفت، جتنی بھی چیزیں تھیں سب کو اسلامی طریقے سے رائج کرتے ہیں۔ بحرین میں کچھ تجار ایسے ہیں، کچھ تاجر حضرات ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ مالدار ایسے ہیں کہ جنہیں حضرت مغیرہ کا انداز پسند نہیں آتا، انہیں نقصان ہوتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کریں؟ آپس میں گٹھ جوڑ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تک یہ بات پہنچائی جائے کہ حضرت مغیرہ ہمارے لیے سود مند نہیں، ان کے آنے کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے اور یہ ایماندار آدمی نہیں، ان کی دیانت مشکوک ہے، ان کی امانت مشکوک ہے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں بھیجتے ہیں، وہ جا کے وہاں حالات بتلاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال لوگوں کی رائے ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بحرین سے واپس بلا لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو افراد تھے ان سے پوچھتے ہیں کہ مجھے جواب دو کہ آخر وہ کیا اسباب تھے جس کی بنیاد پر تم نے شکایت کی۔ اب یہ جو لوگ تھے پریشان ہو جاتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا الزام حضرت مغیرہ بن شعبہ پر لگایا جائے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو جائیں۔ چنانچہ وہاں جاتے ہیں، اپنا ایک آدمی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں بھیجتے ہیں اور 1,00,000 درہم ساتھ میں بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بتلانا کہ حضرت شعبہ نے، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے یہ 1,00,000 دینار یا 1,00,000 درہم بیت المال سے چوری کر کے ہمارے پاس رکھوایا تھا، اس لیے ہم ان پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ اس شخص نے جا کے امیر المومنین کے سامنے جب شکایت کی تو امیر المومنین پریشان ہو گئے اور حضرت مغیرہ سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ شخص یہ بتلا رہا ہے کہ تم نے بیت المال سے 1,00,000 درہم چوری کر کے الگ رکھا تھا۔ حضرت مغیرہ کیا کہتے ہیں امیر المومنین؟ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے، میں نے ایسا ہی کیا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے اس کے پاس 1,00,000 نہیں رکھوایا تھا بلکہ میں نے 2,00,000 درہم رکھوائے تھے اور یہ میں نے اپنے بال بچوں کے لیے نکالے تھے، ان کے لیے بچا کے رکھے تھے۔ وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے۔ عمر فاروق اس سے پوچھتے ہیں کہ تم 1,00,000 درہم لائے ہو، جبکہ مغیرہ بتلا رہے ہیں کہ انہوں نے تمہارے پاس 2,00,000 درہم رکھے تھے۔ وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے اور عرض کرتا امیر المومنین یہ سب جھوٹ ہے، وہاں کے لوگوں نے مجھے سمجھا بجھا کے بھیجا تھا کہ میں 1,00,000 درہم لے کر آؤں تاکہ الزام ثابت ہو سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ایماندار آدمی ہیں، امین آدمی ہیں، عدل کرنے والے ہیں، یہ ان پر الزام وہاں کے تاجروں نے لگایا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان پر کوئی الزام نہیں۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت مغیرہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، عرض کرتے ہیں امیر المومنین جب یہ بات ہو رہی تھی میں پریشان ہو گیا، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بصیرت عطا فرمائی اور میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی اور اس طریقے سے ان کی یہ چوری پکڑی گئی، ان کا یہ الزام پکڑا گیا۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو مومن ہے اللہ رب العالمین اسے بصیرت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔